نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی اور رمضان المبارک کی بہت زیادہ مناسبت رکھی ہے آپس میں، اور اسی لیے ہم رمضان المبارک میں قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے کا خاص طور پر اہتمام کرتے ہیں سال کے بقیہ دنوں کی بنسبت۔ پورا سال کم پڑھا جاتا ہے اور رمضان المبارک میں تراویح میں قرآن پاک کا پڑھنا اور اس کے علاوہ قرآن پاک کا سیکھنا سکھانا اس چیز کا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے ہم نے روزمرہ کے حساب سے قرآن پاک کے قرآن پاک کے ایک سپارے کا خلاصہ بیان کرنے کا عزم کیا ہے کہ ہم روزمرہ ایک سپارے کا ایک خلاصہ بیان کیا کریں گے۔ تو آج ہم سورۃ الف لام میم سپارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دو صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صورت سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسری صورت سورۃ البقرہ ہے۔ پہلی صورت جو ہے سورۃ الفاتحہ، اس کے کئی نام حدیث پاک میں آتے ہیں، اور اس کا ایک نام فاتحہ کھولنے والی یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب قرآن پاک کو لکھا تو اس میں سورۃ الفاتحہ کا شروع میں ہی تذکرہ کیا ہے کہ یعنی یہ قرآن پاک کو یہ سورت کھولتی ہے، تو اس لیے اس کا نام سورۃ الفاتحہ رکھا ہے۔ اور اس کے بھی بہت سارے نام آتے ہیں۔ اس کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو کسی بیماری پر پڑھ کر دم کیا جائے، یا اس کو سورۃ الدعا بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے احادیث میں بہت سارے نام ملتے ہیں۔ اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے 7 آیات کا ذکر کیا ہے، اور جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن پاک میں 7 آیات ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 مضمون بیان کیے ہیں: توحید، رسالت اور قیامت۔ جو پہلی 2 آیات اور چوتھی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کا تذکرہ کیا ہے، اور تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے، اور 5ویں اور 6ٹھی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے رسالت کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی اس صورت سے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے کیسے دعا مانگی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں ہمیں آیات شفا بھی اس میں نازل فرمائی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی بیماری پر ان آیات کو پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس بیماری کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ اور اس میں ایک نزولی ترتیب ہے، ایک توقیفی ترتیب ہے۔ توقیفی ترتیب کے حساب سے یہ پہلی صورت ہے، اور نزولی ترتیب کے حساب سے یہ 5ویں صورت ہے۔ اور یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی۔ مکہ اور عام قرآن پاک کی صورتوں میں لکھا ہوتا ہے صورت مکی ہے یا مدنی ہے۔ اس کی مفسرین کے حساب سے یہ ترتیب بنتی ہے۔ مفسرین کے نزدیک وہ یہ ہے کہ یہ جو صورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی کہلاتی ہیں، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ تو ابھی ہم سورۃ البقرہ کا آگے تذکرہ کرتے ہیں کہ سورۃ البقرہ یہ توقیفی حساب سے 2 نمبر صورت دوسری ہے، اور نزولی حساب سے یہ صورت یہ اللہ تبارک و تعالی نے 87 نمبر پہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نازل فرمایا ہے۔ اور اس میں ٹوٹل 286 آیات ہیں جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں کیا ہے، اور اس صورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ اور بقرہ گائے کو کہا جاتا ہے، تو اس میں ایک مخصوص قبیلے کی طرف گائے کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نام سورۃ البقرہ یعنی گائے رکھا ہے۔ اب اس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ ایک مالدار آدمی تھا، اس کے بھتیجے نے اپنے چچا سے مال لینے کی خاطر اپنے چچا کو قتل کر دیا۔ یہ معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچے سے کہا کہ آپ نے اپنے چاچا کا، اس بچے نے کیا کیا کہ اپنے چچا کی میت کو اٹھا کر کسی اور کے گھر کے سامنے رکھ دیا تاکہ یہ قتل کا الزام اس شخص پر لگ جائے۔ تو پھر کچھ جب معاملہ علاقے میں بات پھیلی کہ یہ فلاں آدمی قتل ہو گیا، اور نامعلوم
افراد پتہ نہیں چل رہا کہ قتل کس نے کیا ہے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قتل کے لیے بتایا کہ بھی آپ علاقے والے مل کر یا اس بچے سے کہا کہ آپ ایک بچھڑا ذبح کرو، اور بچھڑا ذبح کرنے کے بعد آپ اس کا گوشت لے کر اس میت کو لگاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میت کو زندہ کریں گے، اور وہ میت یہ بتائے گی کہ بھی مجھے فلاں شخص نے قتل کیا ہے۔ تو وہ جو بچہ تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مختلف طرح کے سوالات کرتا رہا کہ بچڑا کیسا ہونا چاہیے، کس کلر کا ہونا چاہیے، کتنی عمر کا ہونا چاہیے، اس طرح کے مختلف طرح کے سوالات کرتا رہا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اور بہت سارے عذاب میں مبتلا کیا۔ تو خیر انہوں نے وہ بچڑا ذبح کیا۔ تو یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا تھا؟ اس سے تین چیزیں سامنے آتی ہیں کہ وہ قوم جو مرنے کے بعد والی زندگی ہے اس کا انکار کر چکی تھی، بنی اسرائیل کی قوم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بھی سامنے لانا تھا کہ وہ جو مرنے کے بعد والی زندگی کا انکار کر چکی تھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز بھی دکھانی تھی کہ آپ ایک گوشت کے ٹکڑے کو یا اللہ اس میت کے ساتھ لگائیں گے تو وہ بندہ مرا ہوا زندہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز ان لوگوں کے سامنے لائے کہ مرنے کے بعد والی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے لانی تھی۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ ان کو دکھایا کہ وہ میت کے ساتھ گوشت لگا اور وہ میت اٹھی اور اس نے بتایا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے۔ ایک یہ ہوا تھا۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا انکار کر چکے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی دکھلانا تھا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو بھی بتلانا تھا کہ میں اللہ وحدہ لا شریک ہوں اور میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعہ کو رونما کیا۔ اور اس سپارے کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے بہت ساری نعمتوں سے بھی نوازا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے ان پر بہت ساری مشقتیں بھی دی ہیں ان کو۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت یہود و نصارہ یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ ان کو منسلک کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہلے سپارے میں بنی اسرائیل کے انعامات کو بھی بتایا ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ ہونے کے خاطر میں نے ان کو بہت سارے انعامات دیے ہیں اور انہوں نے میری انعامات کی قدر نہیں کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت سارے انعامات کیا دیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت سارے انبیاء علیہ السلام سے نوازا ہے۔ انہوں نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نعمت دی۔ اور دوسرا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت سارے انبیاء علیہ السلام آنے کے بعد ان کو بہت سارا نبیوں کے پاس وقت گزارنے کا موقع ملا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرعون ان کے اوپر ظلم کر رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی ان کو چھٹکارا دلوایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمندر کے اندر سے رستے بھی بنائے۔ کہ اس طرح کے بہت سارے انعامات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا تھا۔ جب وہ ایک صحرا میں بند ہو گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں یہ انعام دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہ منہ سلوہ اتارا اور آسمان کے اوپر ایک ایسا بادل کر دیا جس نے ان کو سایہ کر رکھا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پیاس لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ایک پتھر پر ایک لاٹھی مارو۔ جب انہوں نے لاٹھی ماری تو 12 قبیلوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 چشمے جاری کر دیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت سارے انعامات سے نوازا تھا اس حوالے سے۔ پھر انہوں نے انعامات کی قدر نہیں کی کہ انبیاء علیہ السلام جو آتے تو وہ جان بوجھ کے ان کو قتل کر دیتے، نبیوں کو قتل کر دیتے، ناحق قتل کرتے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرعی احکام ان پر نازل کرتے وہ ان کی ناقدری کرتے اور ان کو چھپاتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو منہ سلوہ دیا تھا وہ اس کی ناقدری کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں کھانے کے لیے روٹی دو، پیاز دو، ایسی چیزیں مانگتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس صحرا سے ان کو توبہ کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ اس وقت کے نبی کو کہا کہ ان کو کہیں کہ یہ چپ کر کے جائیں اور جھکتے ہوئے جائیں
اور کہتے جائیں کہ حتتن حتتن کہتے جائیں. تو جب وہ اس ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے تھے تو حتتن حتتن معافی معافی کہنے کی بجائے وہ کہنا شروع کر دیا ہنتتن ہنتتن، روٹی، آٹا، گندم، یہ چیزیں کہنی شروع کر دی. کہ بنی اسرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان پر انعامات کیے تھے انہوں نے اس چیز کی نقدری کی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے پارے میں ان کا تذکرہ کیا ہے کہ میں نے ان پر بہت سارے انعامات کیے، انہوں نے میرے انعامات کی نقدری کی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ، وہ پھر حضرت بنی اسرائیل میں سے تھے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی آنے والے ہیں وہ قریش میں سے ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعائیں بھی قبول کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کا بھی ثمرہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں. تو آئندہ انشاءاللہ کل دوسرے سپارے کا خلاصہ بیان ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب. اب قرآن پاک پڑھنا ہوا بہت آسان. 5 سے 55 سال تک کے خواہش مند مرد و خواتین ہم سے رابطہ کریں. ہم آپ کو پڑھائیں گے نورانی قاعدہ، 40 احادیث، 50 دعائیں، قرآن پاک بما تجوید اور ضروری مسائل. ہم سے رابطے کے لیے ابھی ڈائل کریں 0336 114732 0336 114732.